بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم مشتاق متصدیقی کا مضمون پڑھ رہے ہیں، لمحہ فکریہ۔ ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھا کہ معیار زندگی میں کمی کی بات کی گئی۔ اب معیار زندگی ہے کیا؟ معیار زندگی یہ چیز ہے کہ انسان کا رہن سہن، لباس، خوراک، تعلیم، صحت اور اخلاق و اقدار اس کو مہیا ہوں۔ اگر وہ مہیا نہیں ہوں گی تو اس کو ہم اچھا معیار زندگی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ معیار زندگی میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آبادی پر کنٹرول کرنا پڑے گا اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھامس مالتھس کا نظریہ آبادی کیا ہے۔ تھامس مالتھس کا پورا نام تھامس رابرٹ مالتھس تھا، جو 13 فروری 1766 کو پیدا ہوئے اور 23 دسمبر 1834 کو وفات پائی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جلد یا دیر سے آبادی خود بخود کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے وسائل کے مطابق سانچے میں ڈھل جاتی ہے، یعنی کہ وسائل اور آبادی میں توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ترقی پذیر ممالک میں آبادی کا بڑھنا۔ ترقی پذیر ممالک میں آبادی کا جو ہے بڑھنا ہے، وہ جس میں بھارت ہے، سری لنکا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ان کے وسائل جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور ان کو مہنگائی جیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ آبادی کے دباؤ کی قسمیں کتنی ہیں، تو 2 قسمیں ہیں۔ آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ممالک جہاں آبادی کا دباؤ جو ہے وہ کم ہے، اور دوسرا ان ممالک کی آبادی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ آبادی کے دباؤ کی یہ اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کے متعین کی جاتی ہیں۔ عموماً جن ملکوں میں شادیاں کم عمر میں ہوتی ہیں وہاں آبادی کا دباؤ زیادہ ہے، اور جہاں پہ زیادہ عمر میں شادیاں کی جاتی ہیں وہاں آبادی کا دباؤ کم ہے۔ ہم اس کے آگے پڑھیں گے کہ مصنف اس کے آگے اس میں ہمیں کیا معلومات دے رہے ہیں اور کیا تنبیہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے تاکہ معیار زندگی بھی بہتر ہو اور ملک ترقی کی طرف گامزن بھی ہو۔ اس وقت وطن عزیز کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ کیا مسئلہ درپیش ہے جی؟ کہ بھئی اس کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی آبادی میں 1.73% سالانہ شرح سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کسی بھی ہمسایہ ملک سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش، بھارت، افغانستان، جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں پاکستان میں آبادی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اگر اس میں کمی نہ کی گئی تو آئندہ 37 سالوں میں آبادی 2 گنا ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گی، اور یہ 2050 تک 349 ملین تک پہنچ جائے گی، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اوسط شرح آبادی 0.1 ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے پینسل پکڑنی ہے پاس اپنے، اور ساتھ ساتھ جو خط کشیدہ کیے گئے الفاظ ہیں ان کو آپ نے ان کی تلفظ کی ادائیگی پہ غور بھی کرنا ہے اور نئے آنے والے الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو خط کشید بھی کرنا ہے۔ وطن عزیز کی آبادی کا اس طرح بڑھنا اور اس کے دباؤ میں اضافہ ہونا ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، کہ جس سے آگاہی ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ ہاں، جو وطن عزیز میں آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہر شہری جو ہے، پاکستانی شہری کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اس دباؤ کی کمی میں ملکی اور انفرادی سطح پر کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ ملکی بھی یعنی کہ اجتماعی طور پر بھی، اور انفرادی یعنی ذاتی طور پر بھی کوششیں وقت کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہیں کہ ہم کوششیں کریں۔ تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی اور سینکڑوں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی۔ تخلیق آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بعد
ان کی پیدا ہونے کے بعد یہ آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، جو پہلے سینکڑوں میں شروع ہوئی، پھر لاکھوں میں، لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی ہے۔ آغاز میں اس میں اضافے کی رفتار کم تھی، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران میں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس طرح ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہوا اور رہائش خوراک کے مسائل نے جنم لیا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، اس طرح انسان کی ضرورتیں بھی بڑھتی گئیں اور رہنے اور کھانے پینے کے مسائل نے بھی پیدا ہونا شروع کر دیا، جنم لینا شروع کر دیا۔ لامحالہ بلا شبہ قدرتی اور لامحالہ قدرتی وسائل پر بھی بوجھ بڑھ گیا۔ بلا شبہ قدرتی وسائل پر بھی بوجھ بڑھا۔ درختوں کے پیدائشہ کٹاؤ سے جنگل سکڑ گئے، اور جس طرح درختوں کو بہت زیادہ کاٹا گیا، اس طرح درخت بھی کم ہوتے گئے، یعنی کہ جنگل کم ہوتے گئے۔ قصبوں اور شہروں پر بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ سے زرخیز زرعی زمینوں پر مکانات، کارخانے اور فیکٹریاں بن گئیں۔ اس طرح زرعی زمین کی کمی نے وطن عزیز کو مزید وسائل کی کمی کا شکار بنا دیا۔ ہاں، تو کہتے یہ ہیں کہ ملک پاکستان جو ہے وہ بھی انہی مسائل کا شکار ہے کہ اس کی آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، مصنف کہتے ہیں، اور پاکستان کی آبادی اپنے ہمسایہ ملکوں سے کی نسبت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور 1.73% اس کی آبادی جو ہے ہر سال بڑھتی ہے۔ حالانکہ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں 0.1% آبادی بڑھتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچنے کا مقام ہے، اور ہمیں جاننا بھی ہوگا، ہر شہری کا فرض ہے، یہ معلومات اس کو ہونی چاہیے کہ بھائی ان مسائل پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ اس دباؤ کی کمی میں ملکی اور انفرادی طور پر کوششیں بھی کی جانی چاہیے، کوششوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آدم کی پیدائش کے بعد، یعنی انسان کی پیدائش کے بعد، انسان کی آبادی جو ہے، وہ نسل جو ہے وہ تیزی سے پھیلنی شروع ہو گئی، اور سو سے لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی۔ پہلے تو اس آبادی میں اتنا تیزی سے اضافہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی 2-3 صدیاں جو ہو گئی ہیں، اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور رہائش اور خوراک کی کمی جو ہے وہ پیش آنے لگی ہے، اور مسائل جنم لینے لگے ہیں۔ بلا شبہ آبادی کے بڑھنے سے ہی قدرتی وسائل پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی درخت جو ہیں وہ ان کا بے تحاشا کٹاؤ جو ہے وہ اس سے جنگلات جو ہیں وہ سکڑ گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، اور شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی سے جو زرخیز زمینیں ہیں ان پر مکانات بن رہے ہیں، کارخانے بن رہے ہیں، فیکٹریاں بن رہی ہیں۔ اس طرح زرعی زمین کی کمی کی وجہ سے بھی وطن عزیز کو بہت سارے مسائل کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں۔ شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں، اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت نے آبی، فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ بہتات کہتے ہیں، بہتات و کثرت مرکب عطفی ہے، اور اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ، کثرت سے بہت زیادہ۔ ہاں، تو کیا کہتا ہے کہ شہری آبادیوں میں جو پانی گندا استعمال شدہ ہے، اور کارخانوں اور فیکٹریوں کا دھواں جو ہے، گاڑیوں کا دھواں جو ہے، ہر طرف پھیل جانے والی جو گندگی ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور آبی، فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کر رہی ہے، یعنی کہ دریاؤں، سمندروں میں بھی گندگی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ فضا میں اگر آپ دیکھیں تو فضا میں بھی آلودگی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے دن آپ کو دھند نظر آتی ہے، سردیوں میں دھند ہوتی ہے ماحول کی آلودگی کی وجہ سے، اور اس طرح زمینی آلودگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح وطن عزیز میں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈالے، وہاں بڑھتی ہوئی جہاں اس طرح وطن عزیز میں جہاں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈالے، وہاں بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل برداشت نہ کر سکے، اور ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ قلت کہتے ہیں کمی کو، وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنا پر پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے پیش نظر پوری دنیا کے ماہرین معاشیات، علم معیشت کے ماہر جو ہیں، وہ منصوبہ ساز اور ماحول کو تعصف دینے والے فکر مند ہیں، اور وہ سب وسائل اور ضروریات میں توازن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ہاں، تو اسی وجہ سے بڑھتی ہوئی آلودگی، آبادی اور مختلف خطرات کی وجہ سے
جو معیشت کا علم رکھنے والے ہیں اور منصوبہ ساز ہیں، جو وہ اس کے تحفظ کے لیے، ماحول کے تحفظ کے لیے فکر مند بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور وہ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ضروریات میں توازن یعنی کہ برابری پیدا کی جائے، اور زور بھی دیتے ہیں تاکہ پوری نوع انسانی یعنی کہ بنی آدم آدم کی اولاد اور معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وسائل اور ضروریات میں برابری لے کے آیا جائے، اور تاکہ ہم انسان کی معیاری زندگی کو کیا کریں، وہ بہتر بنا سکیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے. ہاں، تو مصنف کہتے ہیں کہ شہری آبادیوں میں جو استعمال شدہ گندا پانی ہے، کارخانوں اور فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے فضائی آلودگی ہو رہی ہے، آبی آلودگی یعنی کہ پانی کی آلودگی بڑھ رہی ہے، اور زمینی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وطن عزیز کو کہ میں تو ہر طرف آلودگی نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور روز بروز آلودگی کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل جو ہیں وہ آبادی کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں قدرتی وسائل کی کمی کا سامنا بھی ہے. اسی بنا پر جو دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جو یہ آلودگی ہے، اس میں معیشت کے ماہر ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں یا ماحول کو تاثر دینے والے ہیں، وہ بڑے فکر مند ہیں، اور وہ اس سوچ میں ہیں کہ کیسے وسائل اور ضروریات میں ایک توازن پیدا کیا جائے تاکہ انسان کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. یہ اسی وقت پھر آخر میں مصنف کہتا ہے کہ اس وقت ممکن ہے انسان کا معیار زندگی کب بہتر ہوگا، یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے. وطن عزیز بھی اسی طرح کے پیچیدہ حالات سے دوچار ہے. ہاں، پیچیدہ مشکل حالات دوچار ہے، اس کو درپیش ہیں، جس کے باعث ترقی کی رفتار سست سے سستر ہوتی جا رہی ہے. ہاں، پاکستان کو بھی یہی پیچیدہ حالات جو ہیں وہ درپیش ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو ترقی کی رفتار ہے وہ بہت سست ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں مشکلات درپیش ہیں، جس سے عوام کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند نہیں ہو رہا، اچھا نہیں ہو رہا. کسی بھی ملک کے عوام نے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولتوں اور دیگر اشیاء کا مناسب مقدار میں میسر ہونا ضروری ہوتا ہے. ہاں، کسی ملک میں معیار زندگی کب بہتر ہوتا ہے، کب بلند ہوتا ہے، جب اس کو خوراک، رہائش اور تعلیم اور طبی سہولتیں اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ موزوں اور مناسب مقدار میں مہیا کی جائیں. قومی نقطہ نظر سے بہتر زندگی کے لیے قوم کے ہر فرد کو اس کی ضروریات اور سہولیات کو میسر ہونا ناگزیر ہے. ہاں، اگر ہم قومی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہتر زندگی کے لیے، معیار زندگی کے لیے قوم کے ہر شخص کو اس کی ضروریات اور سہولیات کا میسر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لازمی ہے، ناگزیر ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. جتنے کم افراد کو یہ سہولیات میسر ہوں گی، اس قوم کا معیار زندگی اتنا ہی کم ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اگر جتنے کم لوگوں کو یہ جو تعلیم کی سہولت ہے، علم کی سہولت ہے، صحت کی سہولت ہے، یہ کم مقدار میں مہیا ہوں گی، تو اس کا معیار زندگی بھی اتنا ہی کم ہوگا، جس کا ایک بڑا سبب سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی کا فقدان ہے، کمی ہے. اور اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ہم سرکاری سطح پر بھی اور نجی یعنی کہ ذاتی سطح پر بھی ایک زندگی کو ایک منصوبے کے تحت نہیں گزارتے. اس وجہ سے ان تمام سہولتوں کا فقدان ہے، یعنی کہ کمی ہے. اگر زندگی کا ہر شعبے میں سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی سے کام لیا جائے تو ان درپیش مسائل میں خاطر خواہ کمی کی جا سکتی ہے، خاطر خواہ کافی حد تک نجی ذاتی عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. ہاں، اگر ہم زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، یا وہ سرکاری سطح ہو یا ذاتی سطح ہو، اس پہ منصوبہ بندی سے کام لیں
تو ہم یہ جو ہمیں درپیش مسائل ہیں ان میں کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں اور عوام کا معیار زندگی بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور یہی معیار زندگی جو ہے وہ وطن عزیز کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائے گا۔ جوئے خوں ہے لہر میں پر کوئی شیریں نہیں، ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کے دہر میں۔ ہاں، جوئے ہوں خون کی ندی، خون کی نہر، شیریں فرہاد کی محبوبہ ہے۔ لہر کہتے ہیں موج کو، مفلسی کہتے ہیں غربت کو، اور دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جوئے خوں ہے لہر میں پر کوئی شیریں نہیں۔ بھائی لوگ جو ہیں وہ محنت تو بہت کرتے ہیں، اور ان کا حوصلہ ہے، ان کا جو جذبہ ہے وہ تو بڑا بلند ہے، لیکن اس محنت کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، پر کوئی شیریں نہیں۔ جس طرح فرہاد نے شیریں کے لیے دودھ کی نہر جوئے شیر نکالی تھی لیکن اس کو شیریں نہ ملی، اس طرح وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ شعر مزدور کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے، کہ وہ محنت تو بہت کرتا ہے لیکن اس کا پھل اسے نہیں ملتا۔ ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کے دیر میں۔ ہاں، غربت کے زمانے میں ہر کوئی فرہاد ہے، ہر کوئی محنتی ضرور ہے، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے اور آبادی کی زیادتی کی وجہ سے اس کا معیار زندگی مہیا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کو پورا پھل اس کی محنت کا نہیں ملتا۔ معیار زندگی کا تعلق مادی اشیاء اور سہولیات کے اصول کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت سے بھی ہے۔ ہاں، معیار زندگی کا تعلق صرف رہائش اور خوراک سے نہیں بلکہ اس کی سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت، ذہنی حالت کا نام بھی ہے، اور سماجی ماحول زمانے میں اس نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے اور کس طرح وہ لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتا ہے، اس کا تعلق بھی معیار زندگی کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے اگر انسان خوشحال ہوگا تو پھر اس کا معیار زندگی بھی بہتر ہوگا۔ مثلاً تعلیم اور اس کی شرح خواندگی، صحت اور افزان صحت کی حفاظت کے اصولوں پر عمل، جمہوری اقدار، عوامی قدر و قیمت اور آزادی اظہار، سماج میں خواتین کا مقام، ترقی کے یکساں مواقع، قانون کی پاسداری، کی عمل طرفداری، پاسداری، قانون کا عمل درآمد، اور کتب بینی کی شرح اور کتابیں پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی شرح کی تناسب معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مندوب معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہاں، رہائش، خوراک کے ساتھ ساتھ کن کی چیزوں کو، ایک تعلیم اور شرح خواندگی اور تعلیم کا تناسب، پھر صحت اور صحت کی حفاظت، پھر عوامی قدر و قیمت، ان آزادی اظہار، معاشرے میں خواتین کا مقام اور ترقی کے برابر مواقع ملنا، قانون کی پاسداری یعنی کہ قوانین کی عمل درآمد اور مطالعہ کی شرح، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں، یہ معیار زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ہاں، تو کہتا ہے کہ معیار زندگی کا تعلق صرف مادی اشیاء کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ذہنی کیفیت کے ساتھ بھی ہے اور سماجی ماحول کے ساتھ بھی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک تو تعلیم ہے اور پھر شرح خواندگی ہے، صحت ہے اور پھر صحت کی حفاظت بھی ہے، پھر عوامی قدر و قیمت بھی ہے اور معاشرے میں خواتین کا مقام بھی ہے، آزادی اظہار یعنی کہ بولنے کا موقع بھی ہے، ہر کوئی یہاں پہ اپنے رائے کا اظہار کر سکے۔ یہ ساری چیزیں، کتابیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں بھی انسان کی زندگی کو کیا بنا سکتی ہیں، انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن آبادی اور وسائل میں عدم توازن اس حق کو متاثر کرتا ہے۔ ہاں، ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو بہتر معیار زندگی مہیا ہو یا میسر ہو، لیکن عدم توازن، برابری نہ ہونا، ہاں، وہ اس حق کو کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے محبت، احترام، دردمندی اور رواداری، برابری کی جگہ خود غرضی، ابتری، خرابی، بے اطمینانی اور انتشار پھیلتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے جی، محبت، احترام، دردمندی اور رواداری کی جگہ کیا ہوتا ہے، یا تو خود غرضی جنم لیتی ہے یا تو معاشرے میں خرابی جنم لیتی ہے، بے اطمینانی اور انتشار، افراتفری کیا کرتی ہے، جنم لیتی ہے۔ جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سماجی عدم توازن جنم لیتا ہے، اور اس طرح معاشرے میں جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور معاشرتی عدم توازن کیا ہوتا ہے،
وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں اور معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے سماجی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے. معیار زندگی ہر شخص کا بنیادی حق ہے، لیکن آبادی اور وسائل جو ہے اس حق کو کیا کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، محبت، احترام، درمندی ختم ہو جاتی ہے، رواداری ختم ہو جاتی ہے. اس کی جگہ خود غرضی، ابتری اور بے اطمینانی لے لیتی ہے. پھر جرائم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور معاشرے میں عدم توازن جنم لے لیتا ہے، جس سے ہماری جو سماجی بنیادیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے معاشرہ جو ہے وہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان خود اعتمادی اور خود اعتدالی سے کام لے اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہوں. ضرورت کس کام کی، امر کی ہے، اس کام کی ہے کہ انسان خود اعتمادی اور خود اعتدالی سے، برابری سے، مساوات سے کام لے اور برابری پیدا کرے، توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ سرمایہ کاری بھی، کام میں پیسہ لگانے والے لوگ جو ہیں آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کریں اور عوام کے روزگار اور آمدن میں اضافہ بھی ہو اور غربت و افلاس میں کمی بھی واقع ہو. پھر کیا ہوگا، عوام کو روزگار مہیا ہوگا اور غربت اور افلاس میں کمی واقع ہوگی. ہمارا سماجی نظام تاریخی، جغرافیائی اور نظریاتی عوامل کے زیر اثر تشکیل پاتا ہے. ہمارا جو سماجی، جو معاشرتی نظام ہے، ایک تو ہماری تاریخ بڑی اہم ہے، پھر جغرافیائی ہماری سرحدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، پھر ہمارے نظریات ہیں، جو ہماری سوچ سمجھ کا جو پیمانہ ہے، یہ سارے اسباب ایسے ہیں جن کے اندر ہمارا معاشرہ کیا ہوتا ہے، تشکیل پاتا ہے، جس میں ہماری مذہبی اقدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہماری مذہب کی قدر و قیمت ان تمام چیزوں میں کیا ہے، سب سے زیادہ ہے. دنیا و آخرت پر ایمان، صداقت، سچائی، بزرگوں کا احترام، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق، ازدواجی زندگی میں وفاداری، سماجی انصاف ایسی اسلامی اقدار ہیں جن پر چل کر ہم اپنے بہت سے سماجی مسائل میں حوصلہ افزا کمی لا سکتے ہیں. یعنی کہ بہت زیادہ کمی لا سکتے ہیں. کس سماجی مسائل میں، جو ہمارے معاشرے میں مسائل اٹھ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ دنیا و آخرت پر ایمان ہوگا، سچائی کی وجہ سے، اپنے بزرگوں کا احترام کرنے سے، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق، اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ ہماری میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس میں وفاداری کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، سماجی انصاف، ایسی اسلامی قدریں ہیں جن پر چل کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے جو سماجی مسائل ہیں ان سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اب ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں. ہم اہم نکات کی طرف. بہتر زندگی کے لوازمات کیا ہیں، معیار زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے. تو کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کے بہتر معیار زندگی پر ہوتا ہے. اس لیے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھانا ضروری ہیں. نمبر 1، آبادی میں بے تحاشا اضافے کو کنٹرول کیا جائے. نمبر 2، کم عمری کی شادیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے. نمبر 3، معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آلودگی سے تحفظ کا بندوبست کیا جائے. اور نمبر 4، وسائل اور ضروریات کے درمیان توازن قائم کیا جائے. پھر نمبر 5 یہ ہے کہ معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولتوں اور دیگر اشیاء کا مناسب مقدار میں ہونا ضروری ہے، ان کا اہتمام کیا جائے. پھر نمبر 6 پہ زندگی کے ہر شعبے میں سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی کی جائے. یہ بہتر زندگی کے کیا ہیں، لوازمات ہیں. اور نمبر 7، مادی اشیاء کے ساتھ ساتھ سماجی ماحول اور ذہنی معیار کو بہتر بنایا جائے. مثلاً تعلیم اور شرح خواندگی، افزان صحت کے اصولوں پر عمل، جمہوری اقدار، آزادی اظہار، سماج میں خواتین کا مقام، ترقی کے یکساں مواقع، قانون کی پاسداری اور کتب بینی کی شرح معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ معیار زندگی کا بلند ہونا، کہ معیار زندگی کو بلند بھی کرنا ہے ہم نے. وہ کیسے کریں گے؟ تو معیار زندگی کا، عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا، ان کو خوراک، رہائش، تعلیم اور طبی سہولتیں میسر آئیں گی تو پھر کیا ہوگا، ملک بھی ترقی کرے گا. پھر اس کے بعد صاف ستھرا ماحول ہے. آلودگی سے پاک اور صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ میسر آئے گا، جو انسانی صحت کے لیے بے حد
اہم ہے یا ضروری ہے۔ پھر معاشی بہتری ہے، آلودگی سے پاک اور صاف ستھرا ماحول میسر آئے گا جو انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر کیا ہے جی، معاشی بہتری ہے، اور معاشی بہتری سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہوں گی، عوام کے روزگار اور آمدن میں اضافہ ہوگا، اور معاشی بہتری سے جنم لینے والے مسائل یعنی کہ اسمگلنگ ہو گیا، اغوا برائے تاوان اور ذخیرہ اندوزی میں بھی کمی واقع ہوگی۔ پھر اس کے بعد پانچواں یہ ہے کہ سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت کا بہتر ہونا، وہ کیا ہوگا؟ تو سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت میں بہتری آئے گی، شرح خواندگی میں اضافہ ہوگا، تعلیم میں اضافہ ہوگا، افزان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد ہوگا، جمہوری اقدار اور آزادی اظہار کی روایات مضبوط ہوں گی، سماج میں خواتین کو اپنا مقام بنانے کے حق کو تسلیم کیا جائے گا، سب کو ترقی کے برابر مواقع فراہم ہوں گے، قانون کی پاسداری ہوگی اور کتب بینی میں اضافہ ہوگا۔ یہ تبدیلیاں تبھی واقع ہو سکتی ہیں جب حکومت اور عوام دونوں اس مسئلے کی سنگینی کو محسوس کریں اور آبادی میں اضافے کی شرح کو ممکن حد تک کم کرنے کی کوشش کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ جو جتنے بھی اہم نکات میں نے پڑھے ہیں، یہ صرف لکھے ہوئے نہیں، یہ ایک جب لکھا ہے تو آگے میں نے اس کو پڑھا بھی ہے کہ بہتر زندگی کے لوازمات کیا ہیں، یہ سارے آپ نے لکھ کر مجھے بھیجنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔